نہ کرایا جائے۔ کل کو اگر دھاندلی کے حوالے سے سوال اٹھتا ہو تو پھر اس سے فوج کی بدنامی ہوگی۔ تو ہم نے بڑے نیک نیت سے اور صاف دل سے کہا تھا کہ فوج کو ان معاملوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ملک کے تحفظ کے لیے ہے، اور جب وہ الیکشن میں حصہ لے گا تو الیکشن میں مختلف پارٹیاں ہیں، تو جب ایک ایسے نتائج آئیں گے جو کہ دھاندلی زدہ ہو تو لازمی طور پہ فوج کو اس سے تو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے فوج کی بات ہوگی کہ اس کے زیر نگرانی الیکشن ہوئے اور اس میں دھاندلی ہوئی، تو فوج بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن وہ تو میں یہ سمجھوں کہ شاید وہ فیصلے کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں بھی ہیں، کیونکہ اس دفعہ ان کو بڑا طاقتور بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے، اور ان کو 6 ارب کے ذریعے 6 ارب کے بجائے 20 ارب روپے دیے گئے تھے، پھر بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ پہلے یہ بات کی جاتی رہی کہ چونکہ یہ فائنانشل ان کا پرابلم ہے، اور تو فائنانشل پرابلم بھی حل کیا گیا، پھر اختیارات نہیں ہیں، اختیارات بھی دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ استعمال نہ کر سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے نگران حکومت جو تھا، اگر منتخب پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اس حوالے سے، تو نگران حکومت تو کچھ کرنے کی قابل ہی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ الیکشن اچھے ہوئے، پرامن ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بڑے منظم طریقے سے اپنے جو ہمارے 65 اور 65 حلقہ ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں تو سارے پاکستان کی پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ میں اپنے گاؤں میں یہ کبھی مان نہیں سکتا کہ میرے مقابلے میں پہلے میرے گاؤں سے لوگ کھڑے ہوتے تو تب بھی میرے اور زیادہ ہوتے تھے۔ آج اس دفعہ ہمارے گاؤں کا کوئی بھی بندہ میرے مقابلے میں نہیں تھا، اور تمام فیمیل کے پولنگ اسٹیشن میں 12 بجے تک تمام لوگ 8 بجے رزلٹ تیار تھا، ہمیں وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے، نہ فارم 45 فارم دے رہے تھے، نہ سادہ کاغذ پہ ہمیں رزلٹ دے رہے تھے۔ مخالفین کو رزلٹ کا پتہ بھی چل رہا تھا، وہ خوشی بھی منا رہے تھے، ہمارے ایجنٹ بیٹے تھے ان کو وہ نہیں دے رہے تھے۔ ایک منصوبے کے تحت ہمیں مفلوج کیا گیا، اور پھر یہ ایک طریقے سے اپنی مرضی کے نتائج انہوں نے مرتب کیے۔ پھر یہ کہ ہماری ٹوپی کسی نے پہنی ہو، بیج لگایا ہو، تو عوامی نیشنل پارٹی کا ٹوپی اتارو، بیج اتارو تو تمہیں اندر آنے دیں گے، نہیں تو آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ قدغن پی ٹی آئی کے لیے نہیں تھی۔ تو آخر ہم چونکہ ڈیوٹی فوج کی تھی، تو فوج کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ صرف عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگائیں اور پی ٹی آئی کو کھلا چھوڑ دیں؟ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ پولنگ اسٹیشن میں اگر پی ٹی آئی والے کھل کے جا سکتے ہیں اور این پی والے ووٹ ڈالتے وقت بھی ٹوپی نہیں پہن سکتے، تو کہیں سے تو ان کو حکم تھا۔ تو اگر ہماری ٹوپی کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا تو پھر وہ ہمارے ووٹ کیسے برداشت کرتے؟ پھر اس کے علاوہ ایک ایسی ٹیم جو بڑے پراسرار طریقے سے ہمارے حلقے میں گھوم رہی تھی، سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ ایک سادہ گاڑی میں وہ بیٹھ کے 3-4 فوجی وردی میں تھے، ایک بندہ سادہ شرٹ پہنا ہوا اور پینٹ پہنا ہوا، وہ لیڈ کر رہا تھا، اور وہ پرائیویٹ گاڑی سے اتر کے پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتا، اور اکثر تو اس کے ساتھ بریف کیس ہوا کرتی تھی، اور بریف کیس اندر چھوڑ کے پھر آ جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ ایسے وقت میں اسٹیشن میں 2 بکسے انہوں نے گنے، تو ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جیت چکے ہیں، لیکن آپ ذرا بیٹے اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بکسا دوبارہ اس میں ووٹ گنے بغیر ان کو سادہ کاغذ پہ دے دیا کہ اب ہار گئے۔ ایک بکسا ان کے آنکھوں کے سامنے گن کے وہ جیتے ہیں، پھر بغیر گنے وہ کیسے ہارے؟ یہ کہاں سے حکم آیا، کیسے حکم آیا؟ ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ مجھ جیسے بندے کو 15,000 سے ہرایا گیا، آئی سی کی رپورٹ وہ خود ایمانداری سے کہے کہ ان کی رپورٹ کیا تھی، ایم آئی کی رپورٹ بتائے کہ وہ کیا تھی، اسپیشل برانچ کی رپورٹ بتائے کہ وہ کیا تھی۔
تمام حلقے میں جتنے لوگ بھی گئے جنہوں نے سروے کیا وہ سروے کیا تھی، یعنی تمام آخری وقت تک پی ٹی آئی ہمیں مبارکباد دیتے رہے کہ اب صوبائی سیٹ جیت گئے ہیں اور قومی سیٹ پہ ہمارا مقابلہ ہے. تو وہ کیمپ بھی چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو وہ ہمیں مبارکباد بھی دیتے رہے. پھر آخر کون سی ایسی قوت ہے کہ ووٹ کے ذریعے آخر دم تک ہمارے ووٹرز بھی تھے، ہمارے لوگ بھی تھے، ہم بڑے آب و تاب سے وہاں پہ موجود بھی تھے اور سارے لوگ ہمیں تو لفافے گنو، تو لفافے بھی نہیں گنے. یعنی ہم نے نہیں کہا کہ لفافے سے ووٹ ہوتا یعنی نکالو، لفافے تو گنو. تو باخبر ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا کہ میرے 65 کے حلقے کے لفافے بھی کم ہیں. ووٹ کے لفافے